رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ پہلی خوشی جب وہ روزہ کھولتا ہے اسے حاصل ہوتی ہے، اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا اسے حاصل ہوگی۔ ایک خوشی جب اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے، افطار کرتا ہے۔ افطار کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وہ ہر روز کی افطار، روزہ رکھا اور پھر افطاری کا وقت ہو گیا، یہ ہر روز ایک جزوی افطاری ہوتی ہے، اور ایک ہے کلی افطاری۔ جب انسان سارے روزے رکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ افطار کراتا ہے، یعنی نماز عید الفطر، یوم عید الفطر اللہ تعالیٰ انسان کو عید الفطر کی صورت میں تحفہ عطا کرتا ہے کہ اے مسلمان، تو نے مہینہ بھر مشقت کی، ماہ رمضان کے روزے رکھے میری خاطر، اب تو نے 30 روزے پورے کر دیے ہیں، تو اب تو کلی افطار کر لے، یعنی عید الفطر کر، خوشی منا۔ عید کا معنی خوشی ہوتا ہے۔ دیگر مذاہب میں بھی خوشیاں ہوتی ہیں اور عید کے مواقع ہوتے ہیں، تہوار ہوتے ہیں، لیکن ان کے انداز الگ ہیں اور اسلام کا اور مسلمانوں کا انداز الگ ہے۔ وہ لوگ رنگ رلیاں مناتے ہیں، وہ لوگ شراب و کباب اڑاتے ہیں، لیکن اسلام نے فرمایا کہ مسلمان ایسا نہ کریں، کوئی غیر شرعی کام نہ کریں، بلکہ فرمایا کہ مسلمان عام دنوں میں تو 5 نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن جب عید ہو، چاہے عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو، تو اس دن مسلمان 6 نمازیں پڑھیں، عام دنوں کی نسبت 1 نماز کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی منانے کا ایک خاص ڈھب دیا ہے۔ کوئی خوشی ہو، غمی ہو، جب آدمی وفات پاتا ہے مسلمانوں کا تو ہم اس دن بھی نماز پڑھتے ہیں، نماز جنازہ اس کے لیے پڑھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اسلام کا یہ مزاج ہے کہ دکھ ہو یا سکھ ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، اس کی الگ انداز ہیں، اور اس کا بہترین انداز یہ ہے کہ ہر صورت میں، ہر لمحہ میں، خوشی اور غمی میں اسلام کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرے، اس کا ذکر کرے، اس کا فکر کرے، اس کی عبادت کرے، جس کی بہترین صورت نماز ہے۔ تو عید والے دن بھی اللہ نے فرمایا عید کی نماز ادا کرو، اور کوئی بندہ فوت ہو گیا تو اس کے لیے نماز جنازہ ادا کرو۔ معلوم ہوا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خوشی منانے کے انداز بتائے ہیں، ہمیں غم منانے کے انداز بتائے ہیں۔ کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کیسے خوشیاں مناتے ہیں، وہ کیسے غم مناتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے ہمیں مکمل طور پہ ہر چیز کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے، اور جس دن عید ہوتی ہے اس دن صبح سویرے سورج طلوع ہوتا ہے، تو سورج طلوع ہونے کے کچھ ہی دیر کے بعد نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ پہلے نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد لوگ جا کے اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں۔ تو ترجیح اللہ تعالیٰ نے کس کو دی؟ روحانی غذا کو۔ کھانے کھانا یہ ہمارے جسم کی غذا ہے، اور نماز پڑھنا، ذکر الہی کرنا، یہ ہمارے روح کی غذا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آج تم کھانوں میں اضافہ کرو گے، آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری دعوت ہے، اچھے اچھے کھانے کھائیں گے۔ پہلے کی نسبت زیادہ کھانے پکتے ہیں، زیادہ کھائے جاتے ہیں۔ تو اگر کھانے زیادہ ہوتے ہیں جو جسم کی غذا ہے، تو اللہ نے نماز کا بھی اضافہ کر دیا تاکہ نماز بھی ایک زیادہ ہو جائے جو روح کی غذا ہے، اور پھر اس کو پہلے نمبر پہ رکھا۔ سورج کے طلوع ہونے کے کچھ ہی دیر بعد ہم لوگ نماز ادا کرتے ہیں، پھر جا کے کھانے کھاتے ہیں، یعنی پہلے روح کی غذا کرتے ہیں، پہلے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر جا کے کھانا کھاتے ہیں۔ دوسرا یہ اس بات کا اعلان بھی ہوتا ہے کہ مسلمان اس چیز کا اعلان کرتا ہے کہ اصل میں خوشی وہ ہوتی ہے جس میں اللہ کا ذکر شامل ہو، جس میں اللہ کا فکر شامل ہو، جس میں رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت
और आपकी सुन्नत की पैरवी हो। नमाज ईद मुसलमानों के इत्तिफाक व इत्तिहाद का एक ऐलान है और ये कई मौके अल्लाह ने हमें अता फरमाए हैं। नमाज बाजमात मोहल्ले में जब हम मोहल्ले की मस्जिद में पढ़ते हैं तो ये मोहल्ले की सतह पे इत्तिफाक व इत्तिहाद का एक मुजाहरा होता है। और जब हम लोग नमाज जुमा अदा करते हैं, जुमा भी मुसलमानों की ईद है। रसूल कायनात के फरमान के मुताबिक नमाज जुमा और नमाज ईद का इकट्ठ जो बहुत ज़्यादा होता है, ये शहरी सतह पे और मुल्की सतह पे इत्तिफाक व इत्तिहाद का मुजाहरा है। और एक मुजाहरा मौका अल्लाह ने हमें अता फरमाया, हज और उम्रे का। मुख्तलिफ ममालिक से लोग आते हैं, मुख्तलिफ रंगों वाले आते हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानों वाले आते हैं और सारे इकट्ठे हो के अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। तो हज और उम्रा आलमी सतह पे, बैनुल अक़वामी सतह पे मुसलमान इस मौके पे इत्तिफाक व इत्तिहाद का मुजाहरा करते हैं। तो नमाज ईद भी इत्तिफाक व इत्तिहाद का एक मुजाहरा है।